السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو انفارمیشن بوز۔ ہر طیارے کے وہ حیرت انگیز راز جو بہت کم افراد کو معلوم ہوتے ہیں۔ جی ہاں، دنیا بھر میں روزانہ کروڑوں افراد طیاروں پر سفر کرتے ہیں، مگر حیران کن طور پر وہ چند باتوں سے لاعلم ہوتے ہیں، جیسے کسی طیارے کا ٹوائلٹ ہزاروں فٹ بلندی پر کیسے کام کرتا ہے، یا بادلوں سے اوپر سفر کرتے ہوئے موبائل فون انٹرنیٹ سے کیسے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، واقعی بیشتر افراد کو طیاروں کے روزمرہ کے عام افعال کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ طیارے میں ہوا کی گردش، کھانوں کو گرم کرنا اور ٹوائلٹ میں فلش ہینڈل کو استعمال کرنے جیسے افعال بہت مشکل ہوتے ہیں، مگر فضائی کمپنیاں اسے جادوئی انداز سے ممکن بناتی ہے۔ طیاروں کے ٹوائلٹس۔ جب آپ طیارے کے ٹوائلٹ میں فلش کرتے ہیں تو اس میں پانی کا استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ طیارے کے وزن کو محدود رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ٹوائلٹ میں فلش کرنے کا عمل پانی کے بجائے ہوا سے مکمل ہوتا ہے۔ طیارے کا ایویکویشن سسٹم ٹوائلٹ کے برتن کو خالی کرنے کے لیے ہوا کے دباؤ کو استعمال کرتا ہے۔ اس سسٹم کو سن 1975 میں جیمز کیمپر نے ڈیزائن کیا تھا، اور ہوا کے دباؤ سے تمام تر کچرا طیارے کے پیچھے یا آگے موجود کسی مختص جگہ پر منتقل ہو جاتا ہے۔ جب آپ فلش بٹن کو دباتے ہیں تو ٹوائلٹ باؤل کی تہہ میں موجود ایک وال کھلتا ہے، جو ایک پائپ سے منسلک ہوتا ہے۔ جب وال کھلتا ہے تو ہوا کے دباؤ سے سارا کچرا مختص جگہ پر منتقل ہوتا ہے اور وال بند ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کسی ویکیوم کلینر جیسا ہے جو سب کچرا اپنی جگہ کھینچ لیتا ہے۔ جب تک طیارہ فضا میں رہتا ہے یہ ویکیوم ایفیکٹ کام کرتا رہتا ہے، اور جب وہ زمین پر ہوتا ہے تو پھر یہ عمل مختلف ہو جاتا ہے۔ زمین پر موجود طیارے میں ٹوائلٹ فلش ایک پمپ کے ذریعے کام کرتا ہے جو ٹینک میں خلا بناتا ہے۔ جہاں تک ٹوائلٹ کے کچرے سے بھرے ٹینک کا تعلق ہے، وہ فضا میں خالی نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے ایئرپورٹس پر گاڑیاں مختص ہوتی ہیں جو ٹینک کو خالی کرتی ہیں۔ در حقیقت ماضی میں بھی ٹوائلٹ کے کچرے کو دانستہ فضا میں خارج نہیں کیا جاتا تھا، البتہ حادثاتی طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔ مگر جتنی بلندی پر طیارے سفر کرتے ہیں وہاں ہر قسم کا سیال خودکار طور پر منجمد ہو جاتا ہے۔ البتہ طیاروں کے ٹوائلٹ بلاک ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پائپ مختصر ہوتا ہے اور اس میں چیزوں کو ڈالنے سے وہ جام ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، تازہ ہوا کا حصول۔ طیارے عموماً 30,000 فٹ یا اس سے زائد بلندی پر پرواز کرتے ہیں، اور اتنی بلندی پر آکسیجن ماسک کے بغیر سانس لینا ناممکن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طیاروں کے کیبن کو خصوصی طور پر پریشرائزڈ بنایا جاتا ہے تاکہ مسافر اور عملہ معمول کے مطابق سانس لے سکے۔ ماضی میں طیاروں کے انجنوں سے کیبن تک ہوا پہنچائی جاتی تھی، مگر اب نئے طیاروں میں ایسا نہیں کیا بلکہ انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم سے مدد لی جاتی ہے۔ یہ سسٹم باہر سے ہوا کو لے کر کمپریسر سے گزارتا ہے اور پھر اسے فلٹرز سے صاف کر کے کیبن تک پہنچاتا ہے۔ جہاز کے ہر کیبن میں ایک مختلف سسٹم ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے۔ موجودہ عہد میں انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور بیشتر فضائی کمپنیوں کی جانب سے طیاروں میں یہ سہولت صارفین کو فراہم کی جاتی ہے۔ مگر جب سینکڑوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرنے والے طیارے پر انٹرنیٹ کی سہولت کیسے دستیاب ہوتی ہے؟ اس کا جواب کافی سادہ ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک اینٹینا طیارے کے اوپر نصب ہوتا ہے اور سیٹلائٹ سے منسلک ہوتا ہے، جس سے انٹرنیٹ کی سہولت مسافروں کو ملتی ہے۔ مگر ایک اور طریقہ کرائٹرو گراؤنڈ ہے، جس میں موبائل ٹاورز کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہی ٹاور جو زمین پر آپ کے فون کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ٹاور وائی فائی سگنل فضا میں بھیجتے ہیں اور طیارے کو انٹرنیٹ سے منسلک کرتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے کھانے کو گرم کیسے رکھا جاتا ہے۔ یقین کرنا مشکل ہوگا، مگر کسی بھی طیارے میں کھانے کو آپ تک پہنچانے کا عمل کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ اس کے لیے صفائی کے سخت اصولوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ کھانا ایئرپورٹ سے طیاروں پر لوڈ کیا جاتا ہے اور طویل پروازوں کے لیے اکثر غذا کو منجمد کیا جاتا ہے۔ ان کھانوں کو گرم کرنے کے لیے بیشتر طیاروں میں اوون استعمال کیے جاتے ہیں۔ پرواز سے قبل ان اوونز کو چیک کیا جاتا ہے اور انہیں ٹیک آف کے موقع پر مکمل طور پر بند رکھا جاتا ہے۔